أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. ہم کوشش میں یہ ہیں کہ مومن بن جائیں. جو ہمارا نام ہے، لوگ ہمیں مومن پکارتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مومن بنیں. مومن بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں، اور اگر رب کو پہچاننا ہے تو اہل بیت کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پہچاننا ممکن ہی نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں صرف شیعہ کیوں جائیں گے؟ بھائی اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. اس راستے میں آنے کے لیے کہ یہودیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نجات نسل نے صرف کامیاب ہونا ہے، باقیوں کے لیے راستہ نہیں ہے. یہ تو سفینہ نجات ہے، سب کے لیے کھلا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جو یہودی ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جو شیعہ ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. نہیں بھائی، ایسا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سارے جائیں گے باقی سارے کا کیا ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سارے شیعہ جائیں گے. میری بہن نے جو لکھا ہے اس کا مسئلہ تو یہ تھا کہ صرف شیعہ جائیں گے باقیوں کا کیا بنے گا. بہت سے شیعہ رہ جائیں گے، ان کا کیا بنے گا. یہ ضمانت کس نے دے دی ہے کہ سارے شیعہ جائیں گے؟ نہیں بھائی، یہ اللہ کی جنت ہے. ابھی آگے بیان کرتا ہوں کہ کیا ہے، اگر کبھی بیان کر سکا وہ اللہ کلی بات آ جائے گی. اگر ہم رب کو صحیح سے مانیں، وہ ہماری زندگی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، زبان سے نہیں. زبان سے تو ہم سب مانتے ہیں، کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے آگے ہیں. یہ بھی بہت اچھا ہے. زبانی ماننا بھی بہت اچھا ہے، زبانی اقرار بھی بہت اچھا ہے. زبان پہ اللہ کی مدح ہو، ثنا، تسبیح، تحلیل ہو، تکبیر ہو، بہت اچھا ہے. نہیں کہہ رہا ہوں یہ اچھا نہیں ہے، اس سے تو بہتر ہے جس کی زبان پہ نہیں ہے، اس سے تو بہتر ہے، لیکن کافی نہیں ہے. جس جگہ ہم جانا چاہتے ہیں فرش عزا پہ آ کے، اس کے لیے کافی نہیں ہے. دیکھیے، ایک دفعہ آپ کسی عام سی یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ڈگری لیتے ہیں، تو آپ کبھی جاب ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، کبھی وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے گھومتے رہتے ہیں. ایک دفعہ آپ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے نہیں پڑھتے. ایڈمیشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، یہاں سے باپ پیسے بھی بھیج رہا ہے، وہ جا کے وہاں اور چکروں پڑ کے نہیں پڑھتا. تو یہ تو نہیں کہیں گے یہ جیسا بھی پڑھے گا وہاں پہ اس کو جاب اچھی مل جائے گی. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا بہت اچھا کیا. نہیں بھائی، یہ اور ہے، وہ اور ہے، باقی اور ہیں، آپ اور ہیں. آپ کو اور مقام پہ ہونا چاہیے. ہو نہیں سکتا متمسک پہ اہل بیت ہوں اور باقیوں کی طرف. کیسے ممکن ہے؟ ایسا سرے سے ممکن نہیں. اچھا، میں اپنی جوانی میں ویسٹ گیا اور میں وہاں زیادہ انسان بنوں یہاں کی نسبت، اس لیے کہ میں دیکھتا تھا میں شیعہ، مومن، مسلمان، یہ ایتھیسٹ، کافر، کرسچن، ہندو، پتہ نہیں کیا، عمل میں اگر ہم دونوں برابر ہوں تو میں کہاں کا مسلمان؟ میں کیسا مسلمان؟ یہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے ہمیں اس طرح احساس نہیں آتا اس کا، وہاں زیادہ احساس آتا ہے. تو آپ فرش عزا پہ آنے والے، آپ حسینی اور باقی برابر ہو جائیں. برابر نہیں ہو سکتے، آپ کمتر ہو جائیں اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں، ان مجالس میں آ کے بعض مجالس، میں اپنی بات کرتا ہوں، میری بعض باتوں سے کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک آنسو سے آپ جنت میں چلے گئے. آپ اس خوش فہمی میں رہ کے کہیں اور نکل جائیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک آنسو ہمیں نجات دے سکتا ہے.
میں اس کو منع نہیں کر رہا کہ کہیں میں نے غلط کہا ہے، نہیں، صرف ایک آنسو جو اہل بیت پہ گرے گا وہ ہمیں یقیناً نجات دے سکتا ہے، اگر وہ آنسو ہو جو اہل بیت خرید لے۔ ایک آنسو رکھ رہا ہے، اگر وہ رمان سیدہ میں جگہ پیدا کر لے تو نجات یقینی ہے، لیکن اس کی شرائط ہے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ رب کو ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ پھر آپ بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو۔ رب کو ماننے والا کنجوس نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس یہ جو بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، اکثر آپ لوگوں نے اس کو کریک کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں کو جو بھی پوائنٹس ملتا ہے، پوائنٹس ملتے ہیں، پتہ نہیں لائف ملتی ہے، وہ بے تحاشا ملتی رہتی ہے، وہ جو لمیٹیشن ہے وہ نہیں ہوتی۔ وہاں آپ کتنے کنجوس ہوتے ہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، جتنی مرضی کوئن کا ہے خرید لیتے ہیں، جتنے مرضی مرض ہیں، آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ سپلائی لائن کھلی۔ رب پہ جسے یقین ہو وہ بخیل ہو سکتا ہے، وہ کنجوس ہو سکتا ہے، یا اسے رب پہ یقین نہیں ہے، یا اسے رب کے کانسیپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان المؤمن لا یکون بخیلا، قول معصوم ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بخیل ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ من اتاہ اخوہ المؤمن فی حاجۃ فانما ہی رحمۃ من اللہ سیقت الیہ۔ معمولاً ہم لوگ اگر کوئی ہم سے حاجت لے کے آئے تو پھر ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، اس کا فون نہیں اٹھاتے۔ معمولاً بات کرو، علی والوں کی بات نہیں کر رہا۔ علی والے تو خود تلاش کر کے، علی کی سیرت پہ عمل کر کے خود در فقیر پر پہنچتے ہیں۔ آپ میں بہت سے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مومن کیا ہے۔ اگر مومن تک کوئی بھائی، مومن بھائی ضرورت مند ہو کر پہنچے، یہ ضرورت مند نہیں پہنچا ہے، آپ کے دروازے پہ رحمت کا سیلاب آیا ہے۔ اب رحمت کا سیلاب آیا، آپ دروازہ بند کریں؟ کبھی بھی نہیں۔ خدا رحمت کرے والد معظم، وہ یہ سارے پروجیکٹ جتنے انہوں نے کیے، آپ اس کو اگر حساب لگائیں پیسوں میں تو بہت بنتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، کہیں بھی نہیں گئے، مجلسیں بھی نہیں پڑھتے، حج زیارت پہ بھی اس طرح لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جاتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہاں سے آتا؟ وہ کہتے ہیں میرے پیسے غریبوں سے آتے ہیں، غریب جو میرے پاس آتا ہے یہ پیسے لے کے آتا ہے۔ زیادہ ہو گئی تھی تو اپنے ساتھ کمرہ، بالکل ساتھ والا کمرہ، جو مریض غریب فقیر آتے تھے جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کو وہاں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا آفس وہاں بناتا ہوں تاکہ میں زیادہ ہمیشہ ساتھ ہو سکوں۔ انہوں نے نہیں مانا، بڑے بھائی نے پتہ نہیں کیسے کہا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ راضی ہو گئے، آپ اس کمرے کو اپنا آفس بنا لیں۔ ہم نے جو مریض اور غریب اور فلان کے رہنے والا 4-5 لوگ 10 لوگ وہاں رہتے تھے، اس کو رینوویٹ کیا، میں نے آفس بنا لیا۔ والد صاحب گزرے، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنا آفس بنایا۔ میرا خیال تھا بوڑھا باپ ہے وہ تو خوش ہوگا، جوان بیٹا ہے، ساتھ میرا ساتھ دینے کے لیے ساتھ والے کمرے میں آ گیا۔ کہا میرے مریضوں کو کیا بنے گا؟ میں نے کہا جگہ بہت ہے، ہم نے ادھر انتظام کر دیا ہے۔ کہا نہیں، میری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے، جاؤ تم نے جہاں مرضی جانا ہے وہاں جا کے آفس بناؤ، یہ کمرہ میرے غریبوں کا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں رحمت لے کے آتے ہیں۔ دیکھیے انسان پیسوں سے خوشی خرید سکتا ہے یا نہیں؟ جی کوئی ہاں والا بھی ہے؟ کوئی ہاں والا اگر ادھر ہو ہاتھ کھڑا کرے۔ ہاں
جی ایک آپ ہیں ایک میں. انسان پیسوں سے خوشیاں خرید سکتا ہے. یہ غلط بتاتے ہیں کہ بھائی پیسوں سے خوشیاں نہیں خرید جا سکتی. ہاں پیسوں کو اگر آپ اپنے اوپر خرچ کریں خوشی آتی ہے مختصر سی مدت کے لیے, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. لیکن اگر پیسہ آپ دوسرے پہ خرچ کریں آپ کو بہت بڑی لانگ لاسٹنگ خوشی ملتی ہے. احادیث میں تو بہت عرصے سے تھا, ہمیں اس کا نہ سمجھ تھی نہ یقین تھا. اب یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اگر آپ کسی اور پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, غریب کی مدد کرتے ہیں, تو آپ کا ڈوپامین لیول لانگ لاسٹنگ اوپر جاتا ہے. وہ اسکائپ صرف نہیں آتا اس پہ کہ ایک لمحے کے لیے اوپر چلا جائے. میں بچوں سے کہتا ہوں اگر آپ کو, میں نام نہیں لینا چاہتا ان آئی فون کے برانڈس کا, وہ مل گیا 2 دن تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور نیند بھی نہیں آتی, اسی کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. تیسرے دن سے بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس بھی کوئی وہ ہے. کوئی ان چیزوں کا اثر ہے ہی نہیں, اپنے اوپر خرچ کرنے کا اثر نہیں ہے, سارا اثر لوگوں کو دینے کا. ان حوائج الناس الیکم, اگر لوگ اپنی حاجت لے کے تمہارے پاس آتے ہیں, من نعم اللہ علیکم, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے بہت بڑی نعمت دی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں اس لیے آتے ہیں, کچھ میری طرح کے فقیر ہیں لیکن پھر بھی آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے کہ پتہ ہے یہ چند لوگوں کو جانتا ہے, اس کے پاس جائیں گے یہ کسی نہ کسی ذریعے سے مدد کر دے گا. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود لوگ کچھ سمجھ کے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیے, میں ایک صاحب ہیں, ابھی ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا, آپ سمجھیں. ایک یتیم کا کام تھا, چھوٹا سا کام تھا. ایک صاحب کو میں نے فون کیا, وہ بہت بڑے لیول کے. میرا خیال تھا ان کو یہ لگے گا کہ یہ میرے لیول کا کام تو نہیں ہے, ایک یتیم کا تھوڑا سا ایک آفس میں چھوٹا سا کام ہے, یہ مجھے کیوں کہا, کیونکہ یتیم کا تھا اس لیے میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا یہ کام کرنا ہے. مجھے بہت خوشی اس میں ہوئی کہ جب تک وہ کام ہو نہیں گیا انہوں نے اس آفس والے کو چھوڑا ہی نہیں. 5 سے 6 مرتبہ فون کیا. بعد میں انہوں نے اس یتیم سے پوچھا کہ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے. اس بیچارے یتیم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کس سے بات کی, جانتے ہی نہیں ہیں فلاں صاحب کو. کہتے ہیں وہ روزانہ 4 فون کرتے ہیں کہ اس کا کام ہوا یا نہیں ہوا. جن کو خدا نے عزت دی ہے ان کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا, صرف اپنے اس ایگو سے نیچے آئیں. میں پتہ نہیں کیا ہوں. اگر نیچے نہ آئیں گے تو ابھی بہت سے ہم میں موجود ہیں, یہاں نہیں ہیں تو آپ یہ سامنے H8 قبرستان میں اس میں بہت ہیں, ٹھیک ہے, جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر اسلام آباد تو چل سکتا ہی نہیں ہے. وردی اتر جاتی ہے تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے ہم کیا تھے. یہ جو خدا نے عزت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ میں بہت سے لوگ ہیں کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ کریں. مجھے شرم بھی آتی ہے اس قسم کی باتیں میں آپ سے کروں, آپ سب مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہیں. اگر کوئی خوف, یہ خوف بھی تو ہوتا ہے میری پوسٹ ہے, میں اپنوں کے لیے کام کروں گا, پتہ نہیں کیا ہوگا, رپورٹ ہوگا. عجبت لمن خاف کیف لا یفزع الی قوله عز وجل. اگر ڈرتے ہو نا تو اللہ نے اس کا بھی علاج کیا ہوا ہے, آپ کو اس کا تعویذ دیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ بالکل آپ کا خوف ختم ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. امام فرما رہے ہیں اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کسی غریب کو کام کرتے ہوئے, کسی اچھا کام کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, اور اس معاشرے میں, اس ماحول میں, اس ہائرارکی میں, اس میں واقعاً اچھا کام کرنا مشکل ہے, برے کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہیں, نہ ڈرو. حسبنا اللہ, اللہ کافی ہے, مجھے یہ کوئی اور نہیں چاہیے. کون مجھے ترقی دے گا, کون میرا کلائنٹ ہوگا, کون مجھے بزنس دے گا, جائے جہنم میں سب چیزیں. ہاں اپنی دنیاوی محنت, لوگوں سے میل جول, PR کو اس کی منع نہیں کر رہے, لیکن کوئی حق کام چھوڑ رہے ہیں اس خوف سے, یہ ناراض ہو جائے گا. اس کے ہاتھ میں نہ تمہاری رزق ہے, نہ تمہاری ترقی ہے, نہ تمہاری زندگی ہے, نہ تمہاری دنیا ہے, نہ تمہاری آخرت ہے, کچھ بھی نہیں. کس کے ہاتھ میں؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. حسبنا اللہ. کہیں مسئلہ آئے گا, وکیل چاہیے, نعم الوکیل, وہ آتا ہے میری وکالت کرنا. مجھے کیا خوف. ابھی آپ اگر کسی بڑے وکیل کو جانتے ہو تو آپ تو کرتے پھرتے ہیں,
میں فلاں وکیل میرا ماموں ہے، چاچا ہے، دادا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کبھی کام نہیں آتا. یہ ہم نے بہت دیکھا ہے. جتنے اکڑتے پھرتے ہیں وہ کبھی کسی کام آتے ہی نہیں. عجبت لمن اغتم کیف لا یفزع الی قولہ تعالی. یہ 2-3 حدیثیں اسی طرح کہ تعجب ہوتا ہے مجھے، کوئی غمگین ہے، اسے غم ہے. ابھی کافی لوگ ہم سے، کافی نہیں 2-4 لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں انزائٹی ہے، ہمیں کیا ہے، اس کے لیے علاج بتائیں. میں نے کہا ساری مجلسیں میں یہی تو پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں. یہ میں اپنے جیسوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جنہیں انزائٹی ہے، جنہیں ڈپریشن ہے، جنہیں اسٹریس ہے، یہ سارا اسی سے نکلے گا. غم ہے اور وہ یہ نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا کہتا ہے جو غم تھا حضرت یونس کو، اس ذکر کی وجہ سے وہ غم ہم نے ختم کر دیا. یہ کیوں قرآن میں آیا؟ اس لیے آیا کہ یہ نسخہ ہے جو کام کرتا ہے. اگر آپ کو غم ہے تو یہ ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے اور توبہ بھی ہے، سب کچھ اسی ایک چھوٹے سے جملے میں. عجبت لمن موکر بہ. آج کل ہمیں یہ بہت زیادہ مشکل ہے. مثلا جو لوگ بزنس میں ہیں، یہ فراڈ بڑا ہوتا ہے. خیر وہ تو جو بزنس میں ہیں وہ تو کرتے ہیں نا، جو ہم ٹھیکیدار وغیرہ لیتے ہیں، کانٹریکٹر لیتے ہیں، فلاں لیتے ہیں، بھئی ہمارے ساتھ بڑا فراڈ ہوتا ہے. فراڈ ہوتا ہے. اللہ نے ایک آیت دی ہوئی ہے، اور اس کو استعمال کرو، آپ فراڈ سے بھی محفوظ رہو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ سکوں، یہ میں جانتا ہوں. میں اس ممبر پہ آتے ہوئے اس ممبر کو تھام کے یہی آیت تلاوت کرتا ہوں، اور اس آیت کی طاقت پہ یہاں بیٹھتا ہوں. الا میری یہ حیثیت ہی نہیں ہے. اچھی خبر ہے، ہم اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ہم شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہم سب کا رب ایک ہے. ہمیں بہن نے جو کہا نا کیا ہوگا، یہ رب سب کا ہے. اس رب کو مانو، اس رب کی مانو، ماننا پڑے گا نا. اس رب کی ماننی پڑے گی. اس رب نے پھر آگے جو ولایت کا سسٹم بنایا ہے اسے بھی ماننا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ رب آپ بہت رحیم ہیں، میں آپ کو نہیں مانتا ہوں، آپ کی ساری مخالفت کرتا ہوں، دنیا میں تمام لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ رحیم ہیں، میں جنت جاؤں گا. نہیں جاؤ گے بھائی. اور کسی کے لیے میں نہیں کہتا ہوں کون جنت جائے گا کوئی نہیں جائے گا. یہ بندہ تو نہیں جائے گا جو ظالم ہو، قاتل ہو، اور کیا ہو، عاصی ہو، زانی ہو. یہ کہ کیونکہ رب رحیم ہے اس لیے میں جنت میں جاؤں گا، یہ نہیں جائے گا. یہ رب ہے، یہ سب کا رب ہے. یہ خود آپ کے سارے کام کرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے. دیکھیے آپ کا آفیسر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے اتنے کارندے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ تو اچھا ہے لیکن نیچے آپ کو بہت سی رشوت دے کے فائل اس تک پہنچانی پڑتی. فائل ہی اس تک نہیں پہنچتی. پہنچ بھی جائے نیچے والے جو لکھتے ہیں وہ اسی کے مطابق چلتا ہے. اسے کیا پتا، اس کو تو کچھ پتا نہیں. ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا، ہم لوگ جہاں بیٹھے ہمیں تو جو رپورٹ آتی ہے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. میرے پاس اگر ایک مریض آتا ہے، فلان آتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرا اسٹاف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مریض ہے، وہ کہتا ہے یہ مستحق نہیں ہے، میں تو اسی پہ چلتا ہوں، مجھے تو کسی چیز کا علم نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں ہے، رب ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کا کام آگے اپنے کسی اسٹاف کو دیا ہوا ہے، اس اسٹاف کو بھی خوش کرنا پڑے گا. نہیں، خود ہے ڈائریکٹ. جب پکارو وہ حاضر ہے، جو مانگو وہ دیتا ہے. کوئی لمیٹیشن نہیں، کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ میں پہلے یہ بنوں گا تو پھر اس قابل ہوں گا کہ میری بات رب تک پہنچے گی. آپ کو ابھی سپریم کورٹ میں جانے کے لیے کتنے نیچے سے لوگوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ پہنچتی نہیں ہے. وہ بات پہنچنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پتہ نہیں. یہاں ڈائریکٹ، یہاں اس کائنات کی سپریم اتھارٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. کتنے طاقت،
کوئی اور نہیں ہے، نہ کوئی رسول نہ کوئی امام. اب یہ سمجھنے کی بات ہے. یہاں سے تھوڑا سا بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر خراب طرف چلی جائے گی. جنہیں سمجھ میں نہیں آتی ان کے لیے مشکل، یہ جگہ دونوں طرف والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، ادھر والوں کے لیے بھی ادھر والوں کے لیے بھی. میں کہتا ہوں ان دونوں کو میں مارجن دیتا ہوں، دونوں جاہل ہیں. دونوں طرف جو بحث کر رہے ہوتے ہیں دونوں جاہل ہیں، کیونکہ جاہل ہیں، جاہل کو آپ مارجن دیتے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کیسے آرام سے ہنس کے بات کر لیتے ہیں مشکل باتیں. یار جاہل کو مارجن دینا پڑتا ہے. کسی معاند کے ساتھ میں بیٹھتا نہیں. جو جانتے بوجھتے ہوئے معاند ہو، ناصبی ہو، اس کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا، وہ مجھے پسند نہیں. باقی میں بھی جاہل ہوں، وہ بھی جاہل ہے. جاہلوں کو اپنی جہالت کا مارجن ملتا ہے. آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اس سے دیکھیے بہت غلط اس کو سمجھا گیا، اور کچھ چیزیں ہیں جو صحیح ہوتی ہیں ان کا استعمال غلط ہوتا ہے. یہ بھی ان آیات میں سے ہے جس کو غلط استعمال بھی بہت کیا ہے. میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اس آیت کو آپ تفسیر الکوثر میں پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا. میں چاہ رہا تھا میں اس پہ بات کروں، دیکھا یہ تقریباً ایک مجلس پوری اس میں چلی جائے گی، جو کہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں بات نہیں کر رہا. آپ کو صرف بتا رہا ہوں، اور یہ کتاب بیچنے کے لیے بھی نہیں کر رہا. آپ کے موبائل میں ایپ میں آ جائے گا، ایپ بھی فری ہے. یہ بھی نہیں ہے ٹرائل ورژن لو اگلے مہینے سے پیسہ دینا پڑے گا، وہ بھی نہیں. تو میں کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہا. اس آیت کو ضرور پڑھیں. تھوڑا سا ہنٹ میں دے دوں گا جس سے آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے رسول جسے آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں کر سکتے. ہم اس سے کیا لوگ کہاں سمجھتے ہیں اور اس کو کہاں جا کر اس آیت کو رکھتے ہیں، ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، میں اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ ہے وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. اسے ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم یہاں سے آ رہے ہیں کہ سب ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں، جو وہ چاہتا ہے اس کائنات میں وہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی مرضی نہیں چلتی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. سب سے اوپر کون ہو سکتا تھا؟ خاتم الانبیاء والمرسلین. کمال میں وہ سب سے نزدیک ہیں اللہ سے. ان کے لیے قرآن میں یہ اشارہ ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. جسے آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں کر سکتے. کون ہدایت کرتا ہے؟ اللہ ہدایت کرتا ہے. اچھا کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس سے اس یہاں آپ کو ملے گا. اِذْ رَمَيْتَ کیا تھا؟ وَلَكِنَّ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے جب مارا، پھینکا، تو آپ نے نہیں پھینکا. کس نے پھینکا؟ اللہ نے پھینکا. اے رسول آپ نے جب ہدایت دی تو آپ نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے ہدایت دی. ادھر رسول خدا کا مقام نیچے نہیں ہو رہا ہے، اوپر ہو رہا ہے. اگر سمجھ میں آئے اس کو ہم سمجھ کے کیا کہتے ہیں؟ رسول جسے ہدایت کرنا چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ممکن نہیں ہے رسول جسے ہدایت کرنا چاہیں وہ ہدایت نہ پائے. کیوں؟ اس لیے رسول کی چاہت وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے. جس کی ہر رضا یہ الہی کے مطابق ہے، جس کا ہر چاہنا اللہ کی مشیت کے مطابق یہی ہوتا ہے. طریقہ یہی ہے. لیکن یہاں ایک ہستی ایسی ہے جس کو پھر میں تفسیر بھی نہیں کر سکتا، میری سمجھ سے باہر کی بات ہے. دیکھیں عصمت کا بالا ترین مقام یہ ہے کہ آپ رب کی رضا میں راضی ہوں. لیکن ایک ہستی وہ ہے جس کی رضا میں رب راضی ہے. جناب سیدہ کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا
جناب سیدہ سے کہ بیٹی تیری رضا میں رب راضی ہے. یہ بھی اس مقام پہ میں واقعاً کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ سے میری باہر کا مقام ہے. ہاں ایام خاتمہ میں کبھی آئے ہم اس کو پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سمجھ سے باہر ہے، تمام مفاہیم میری سمجھ سے باہر ہے. صرف یہ نہیں ہے، یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ایک لیول جتنی ہماری سمجھ ہے وہاں ہے. اگر ہمیں انشاءاللہ ظہور نصیب ہو اور امام زمانہ ان آیات کو بیان فرمائیں تو جو سمجھ میں آئے وہ بالکل الگ ہوگا. ہمیں اپنی اس جہالت کا علم ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی اتنا جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے مطابق معصومین کا عطا کرتا ہے. ہم ان میں سے کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہے. کہا کیا ہم نے؟ ہم رب سے ڈائریکٹ، وہ ہمیشہ ہر آن ہے. ہدایت بھی وہ خود ہی کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے. ایسے ہی ہو گیا. اب ہدایت جب کرتا ہے تو کرتا کیسے ہے؟ جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں، وحی رسول خدا پر نازل ہوتی ہے، رسول خدا اس کی تلاوت کرتے ہیں، امیر المومنین اور اہل بیت اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہدایت ملتی ہے. اب ہم ادھر سے بات نہیں کر رہے نیچے سے اوپر کیسے ہوتا ہے. اوپر سے تو وہ ڈائریکٹ کر سکتا تھا. مجھے پورا قرآن اس کے سارے مفاہیم بغیر کسی الفاظ کے میرے اوپر نازل کر سکتا. خدا کے لیے مشکل تو نہیں تھا، بہت آسان تھا. کیا نہیں کیا، کیوں؟ اس کا سسٹم نہیں، اس کا نظام یہ نہیں ہے. وہ اپنے نظام کو تبدیل بھی نہیں کرتا. کرتا میں ہوں. پہلے میں نے وہ 3 آیتیں موت کی پڑھی تھی، اگر اس مجلس میں آپ تھے، ابھی دوبارہ نہیں پڑھتے. اللہ موت دیتا ہے، ملک الموت موت دیتا ہے، فرشتے موت دیتے ہیں. اس سے ایک ہی بات، موت اللہ ہی کی طرف سے، ہدایت اللہ کی طرف سے. لیکن واسطے ہیں، ان واسطوں کے بغیر آپ تک ہدایت نہیں پہنچتی. ہدایت دینے والا اللہ ہے. آپ کو بھی اگر نصرت چاہیے، آپ تو چھوڑ دیں، اب ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. رسول اللہ کو بھی اگر نصرت چاہیے تو اسے بھی وہ نصرت نصیر کی شکل میں ملے گی. وہ بھی مشکل کشا کی شکل میں ملے گی. مشکل کشا جو مشکل کشائی کرتے تھے، اصل مشکل کشا کون تھا؟ اللہ. علی جب مشکل کشائی کرتا ہے تو اصل مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. میرا رب، میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے مشکل کشا ایسا دیا ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے. اب اس میں بہت سے، میں نے کہا 2 طرف ان باتوں میں، یہ جو ابھی 5-10 منٹ گزرے ہیں، اس میں 2 طرف لوگ ہیں، انہیں سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ہماری بھی بس میں نہیں ہے. میری تو بس پوری ہو گئی ہے. اور اس موضوع کو آپ ابھی اگر 1000 مرتبہ اور چھیڑیں، میں 1000 مرتبہ نئے دلائل دے سکتا ہوں. کسی دلیل کو ابھی تک میں نے ریپیٹ بھی نہیں کیا. ہر دفعہ نیا دلیل دیتا ہوں. اس کے باوجود کہتا ہوں جو نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. یہ ہے نا، جسے خدا ہدایت نہ دے اسے میں کہاں سے دے سکتا ہوں. تو اس لیے ہمیں اس بات میں، ہمارے بہت سے بچے جو ہیں جوان اس میں بہت ڈسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ بات ہے، یہ صحیح ہے، میں بتا رہا ہوں، وہ نہیں مان رہا. تو ٹینشن کس بات کی؟ آپ نے بتایا، اس نے سنا، آپ کو ثواب ہو گیا، ختم. ما علینا الا البلاغ. کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، بالکل ریلیکس زندگی ہے. اچھی خبر یہ ہے آپ خدا کے ساتھ، رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں. آپ ڈائریکٹ ہیں. اس ڈائریکٹ ہونے کے بعد وہ کن علل و اسباب کے ذریعے کرتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک، آپ کو عزت چاہیے، آپ نے رب سے ڈائریکٹ عزت مانگی، وہ کیسے آپ کو عزت دیتا ہے؟ مالدار کر کے. آپ کے نہیں، میں نے مال کو درمیان میں نہیں ڈالنا، شرک ہو جائے گا. اللہ دے رہا ہے، نہیں یہ شرک ہو جائے. اچھا جی چلے، عزت بغیر مال کے. آپ کو اللہ شہرت دے، شہرت کے ذریعے میں مشہور ہوں، یہ مجھے
نہیں چاہیے، شرک ہو جائے. یہ احمق ہے، اور کوئی بھی اتنا احمق نہیں ہے. ہم یہ سارے اگر انہیں دولت ملے تو خود اپنے گھر کے اوپر لگاتے رہتے ہیں ھذا من فضل ربی، بے شک رشوت سے لیا ہو. وہاں سمجھ میں آتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. شہرت بڑا افتخار کرتے ہیں میرے اتنے فالوور ہیں. ہم دیکھیں نا ایسے ٹک ٹاکر مولوی بڑے فخر کرتے ہیں اتنے فالوور ہیں. اللہ نے شہرت دی ہے، کس کے ذریعے دی ہے؟ ٹک ٹاک کے ذریعے. شرک ہوا نہیں. کہاں شرک ہو جاتا ہے؟ جو راستہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہمیشہ اہل بیت کے ذریعے دیتا ہے. جو ذریعہ کافروں نے بنایا سوشل میڈیا وہ قبول ہے، جو ذریعہ اللہ نے بنایا وہ قبول نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. جسے اللہ نہیں چاہتا آپ بھی ٹینشن نہ لیں. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. ہم ڈائریکٹ اللہ کے ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہمارا بالکل ڈائریکٹ، کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ کی بات بالکل سیدھا آپ کے دل میں ہونا. آپ کی خاموشی کو جو پڑھ لیتا ہے وہ رب ہے. ابھی میرے بات دل میں آئی ہی نہیں، دل میں نہیں آئی ہے، وہ پڑھ لیتا ہے. آپ کو کیا چاہیے وہ پڑھ لیتا ہے. آپ کو اس نے اپنے اوپر ہی محتاج رکھا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمان والد معظم نے جہاں بیٹھتے تھے اپنے اوپر فریم کر کے لگایا ہوا تھا. یہ امام کا کلمہ الحمدللہ الذی وکلنی الیہ فاکرمنی. میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھے اپنے اوپر رکھا، کیونکہ میں خدا کا محتاج ہوں. خدا کی محتاجی نے مجھے عزت دی ہے. وَلَمْ يَكِلْنِي إِلَى النَّاسِ فَيَهُونِي. مجھے لوگوں کا محتاج نہیں بنایا. اگر لوگوں کا محتاج بنایا ہوتا تو وہ مجھے ذلیل و خوار کر دیتا. تمام ائمہ تمام انبیاء یہ دعا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. پلک چپکنے کے لیے بھی ہمیں کسی اور پہ نہیں، اپنے اوپر بھی نہ چھوڑو. اللہ نے آپ کو ایک آن کے لیے بھی کسی اور پر نہیں چھوڑا ہے، خود ہے. رب ڈائریکٹ ہے آپ کے ساتھ. سب باتیں آپ کی کمیونیکیشن رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. اس کے بعد آپ کو دیتا کیسے وہ اس کی مرضی ہے. آپ ڈکٹیٹ نہ کریں رب کو. آپ رب کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے نا. اس طرح ملے مجھے تو صحیح ہے، اس طرح ملے تو شرک ہے. یہ رب کو نہیں مانتا، یہ رب کو نہیں سمجھتا. کیوں اتنی واضح سی حقائق نہیں مانتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. بغض اہل بیت، جن کو اہل بیت سے بغض ہو ان کو حقائق نظر نہیں آتے. جو ناصبی ہے وہ پکا جہنمی ہے، جہنم کے آخر میں جلے گا. ناصبی ہاں. عباس کیا کہتے ہیں ہمارے بھائیوں سے؟ ابھی اہل سنت کی میرا خیال ہے تعداد برابر ہے یا کم ہے زیادہ مجھے تو نہیں پتا، کہ چہروں پہ لکھا تو نہیں، نہ ہی ہم پوچھتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں یہاں الحمدللہ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، اور ہماری بہت زیادہ ان سے دوستی ہے، اسی لیے ہم تھوڑے سے زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں کبھی. وہ یہ کہتے ہیں یہ جو ناصبی کہہ رہے ہیں نا یہ تمہیں کہہ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں؟ ہم دشمن اہل بیت کی بات کرتے ہیں. اہل سنت محب اہل بیت ہے. دشمن اہل بیت کہاں؟ ٹھیک ہے نا. ان میں سے بہت سے محبت میں ہم سے آگے ہیں. ایسا ہے کچھ کانسیپٹ ان کی کلیئر نہیں ہوئے ہماری نگاہ میں. میں نے پہلے کہا ناصبی کے لیے تو میں نے فتویٰ دے دینا وہ جہنمی ہے، باقی میرا کسی کے لیے فتویٰ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا اہل سنت بھائی مجھ سے آگے جنت میں جائے، ہو سکتا ہے وہ میری شفاعت کر کے مجھے بھی لے جائے. شرط کیا ہے؟
اہل بیت، اہل بیت کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں جا سکتا. یہ تو دو چار یہ احادیث میں صرف شیعہ نہیں. ہم یہ جتنی باتیں کرتے ہیں، جو اخلاقی باتیں کر رہے ہیں مطالعہ، ہم اگر کوئی اختلافی بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے کبھی کسی شیعہ حدیث سے استناد نہیں کیا. اس کے مطابق تو بات بالکل واضح ہے، یعنی شیعہ حدیث کے مطابق بات بالکل واضح ہے، اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے. اصل بحث کہاں ہے؟ اصل بحث ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ویسے یہ ناممکن ہے. آپ اپنا موقف اپنے کسی فریق کی کتاب میں ثابت کریں، ناممکن ہے. میں مثلا ابھی دعوت دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ آپ اپنا موقف میری کتاب سے ثابت کریں. وہ کہتے ہیں ہم تمہاری کتاب کو مانتے ہی نہیں، اور اس میں ہماری اس بات کہاں ہوگی؟ امام رضا کے سامنے مأمون نے جمع کیا، وہ یہود و نصارہ کے علماء کو بھی لے آئے، تو انہوں نے یہی کہا یہ تو آپ اگر ثابت کریں گے اپنے حقانیت تو اپنی کتابوں سے کریں گے، ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ سے ہم کیا مناظرہ کریں، کیا مباحثہ کریں، کیا بات کریں؟ تو امام نے فرمایا تم جس تورات کو مانتے ہو اس میں سے ثابت کریں، تم جس انجیل کو مانتے ہو اس میں سے ثابت کریں گے. ہم ابھی وہ مرحلہ تو ہمارا نہیں ہے، ہم اپنے بھائیوں سے کہہ سکتے ہیں تم جس کتاب کو مانتے ہو ہم اس میں سے علی کی حقانیت ثابت کریں گے. ایک دفعہ پھر تمام والنٹیئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری بیٹیاں، جوان، میرے بھائی شب و روز کام کر رہے ہیں اور پورے اخلاص سے کام کر رہے ہیں. میری آواز ابھی ان کو نہیں جا رہی ہے، وہ جو باہر ہیں جو نزدیک ہیں ان کو آواز جا رہی ہے. انہیں یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت احترام سے، ادب سے پیش آئیں. لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کبھی ہم لوگ غیر ضروری سختی کر جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، اور وہ بھی ہم کر رہے ہیں. کل ایک بچیوں کی طرف انہوں نے پانی کا رکھا ہوا تھا اسٹال، کہتے ہیں ایک نے آ کے ڈانٹا، کہا یہاں کیوں رکھا ہے، وہاں کرو، وہاں کر دیا. دوسرے نے آ کے ڈانٹا، یہاں کیوں رکھا ہے، ادھر کرو. ٹھیک ہے، میں بچوں سے تو کہوں گا آپ کے لیے یہ ڈانٹ نعمت ہے، مزے سے اس ڈانٹ کو لو، مزے سے. اس ڈانٹ سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ان کو تو میں یہ کہتا ہوں. لیکن آپ لوگوں سے، بزرگوں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان بچوں سے پیار سے پیش آئیں. انہیں شوق ہو یہ کام کرنے کا، اب ان کو اس سے وہ نہ کریں. تھوڑی بہت جو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ جن کا غم منانے کے لیے ہم آتے ہیں، ان کی تکالیف کے سامنے اگر میں آپ سے کہوں آپ کو پارکنگ دور ہونے کی وجہ سے 1 کلومیٹر چلنا پڑا، معذرت ہے، کس کو پرسہ دینے آئے ہیں؟ ان بچوں کو جنہیں ننگے پیر کربلا کی اس دشت میں رات کی تاریکی میں بھاگنا پڑا، تو ہمیں کیا ہوا؟ ہم تو آئے ہی اسی لیے. کربلا میں جب شہداء کو معلوم ہوا کہ امام اجازت دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ، چراغ گل کر دیا ہے، شاید کچھ لوگوں پہ اعتماد تھا. انہوں نے جب آپ کو معلوم ہے واقعہ میں نہیں جانا، ان کی وجہ سے امام نے دستاویز شہادت پڑھ کے سنانا شروع کیا. مجھے پتا ہے کل کس کس نے شہید ہونا ہے، اس نے شہید ہونا ہے، اس نے شہید ہونا ہے. جب شہداء کی لسٹ ختم ہوئی، چچا خاموش ہوئے، بھتیجا بول اٹھا، چچا میرا نام شہداء میں نہیں. دیکھیں آپ کہاں آئے ہوئے ہیں. عام طور پہ تو یہ ہے شکر ہے میں نہیں مارا جاؤں، میں بچ جاؤں گا. یہاں پریشانی کیا ہے؟ میرا نام شہداء میں کیوں نہیں ہے؟
فرمایا قاسم یہ دستاویز شہادت اور ہے، ایک دستاویز اور ہے، اس میں علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بنی ہاشم کا جوان ہے، غیرت بنی ہاشم ہے۔ پوچھا چچا هل يصلون الى الخیام؟ علی اصغر کیسے شہید ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے یہ اعداء خیام تک پہنچ جائیں گے۔ میں کہوں گا قاسم آپ نہ رہے، نہ جانے زین العابدین نے، سید السجاد نے کیسے برداشت کیا ان مناظر کو۔ کہا نہیں، خیام تک نہیں آئیں گے، میں خود علی اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ یہ عجیب خاندان ہے، لیکن کچھ لوگ کربلا کے ان وقائع کو مخدوش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ تک کیسے پہنچا، کیسے ہوا۔ یہ وہ خاندان ہے جس سے موحد، جس سے مودت، اجر رسالت ہے، قرآن میں ہے۔ اس خاندان کا ایک فرد زہر سے شہید ہوتا ہے، جنت کے سردار ہیں، ایک زہر سے شہید ہوتا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں۔ ایک وقت آیا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اس کچھ کو چھپا دو، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ آخری وقت ہے، قاسم کو بلایا، ایک تعویذ تحریر فرمائی۔ تعویذ حیات کے لیے ہوتی ہے، باپ اپنے آخری وقت میں پھول سے بچے کے لیے تعویذ لکھ رہا ہے، موت کی تعویذ۔ کربلا کا معرکہ شروع ہوا، شہداء نے جاننا شروع کیا۔ قاسم بار بار آ رہے ہیں امام کے پاس، امام اجازت نہیں دیتے۔ زانو غم بغل کیا، ہاں تعویذ پہ آیا، یاد آیا، بابا نے کہا تھا قاسم اگر کوئی ایسی مشکل آئے جو حل نہ ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ تعویذ کھولا، لکھا تھا کربلا میں اپنے چچا پہ کام آ۔ خوشی خوشی لے کر امام کے پاس حاضر ہوئے۔ اب بھائی کا حکم ہے، امام کا حکم ہے، امام نے اجازت دی، قاسم تیار ہوئے۔ جب روانہ ہونے چاہا، یہ واحد وہ جوان ہے، واحد وہ شہید ہے جسے گلے لگا کر امام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اتنا گریہ کیا مقتل میں حتی غشی علیہما، اب زمین کربلا پر دو ہستیاں بے ہوش ہیں، ہوش میں نہانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ قاسم گئے، داد شجاعت دی۔ وہ وقت بھی آیا جب بھتیجے نے چچا کو بلایا، چچا میری مدد کو آئیے۔ جس طرح امام حسین قاسم کی لاش پر آئے، مقتل میں ایسا اور کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن امام حسین کو ایسے آتے دیکھ کر یہاں کا لشکر وہاں اور وہاں کا لشکر یہاں ہو گیا، اور اس حالت کو امام زمان برداشت نہیں فرما سکتے۔ امام زمان نے وہ خصوصی طور پہ کہا ہے میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ امام زمان آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کربلا میں دو بدن پائمال ہوئے ہیں، میں نے لاشیں نہیں کہا، دو بدن پائمال ہوئے ہیں، ایک قاسم کا
اور ایک امام کا. لیکن دو فرق ہے. قاسم کا بدن جب پائمال ہو رہا تھا ابھی قاسم زندہ تھے. زندہ شخص اگر پائمال ہو رہا ہو وہ اور ہے. شہادت کے بعد اگر لاش پائمال ہو رہی ہے وہ اور ہے. مجھے نہیں معلوم کتنی ٹاپیں قاسم کے بدن پہ پڑے، لیکن قاسم کو یقیناً درد ہو رہا تھا. قاسم سے زیادہ امام کو درد ہو رہا تھا، اس لیے کہ ہر ٹاپ پر قاسم چچا کو بلاتے تھے. قاسم سے زیادہ امام کے سینے میں درد ہوتا تھا. اسی لیے امام نے آ کر کہا کہ قاسم تم امام کو بلاتے رہے، میں تمہاری مدد کو نہ آ سکا. اجرکم علی اللہ. بس آپ کی زحمت تمام کر دی. میں نے مختصر کر دیا تھا، میں نے نہیں بتایا تھا کہ قاسم کو تیار کیسے کیا. قاسم کے بدن پہ کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. قاسم کو جب سوار کیا تو پاؤں لگام تک نہیں آ رہے تھے، رکاب تک نہیں آ رہے تھے. وہ قاسم جو اتنا چھوٹا تھا، جب امام نے لاش کو اٹھایا